اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے. جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اتنی اللہ کی رحمت ہوتی. اللہ نے فضل فرمایا صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا. تو میرے بھائی بہنوں, اس مہینے کو قیمتی بناؤ. کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں, ہم صلح کر لیں. مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے. مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے. مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا. تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا, اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا, اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا. پھر وہ قبر میں گرتا تھا, قبر مل جاتی تھی. تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے. تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا, شراب پیتا تھا, تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر. تو آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے, مجھے نہ سنایا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے. تو بھائیو, ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں. میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز روزے سے بڑا فرض ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا. ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد, اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا, اس طرح کر کے ایسے, اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا, اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا. تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا, ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمن جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعید جنتی. یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی. ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے, نہ مزدور ہے, نہ فقیر ہے, سب بڑے سردار لوگ ہیں, بڑے چودھری لوگ ہیں, سب تاجر ہیں, سب تاجر ہیں. آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے. مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے, انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے, چونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا, ذمہ داری کے اصول بتائے, ہر چیز کو بتا کر گئے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں, دن ہی دن ہے, رات ہے ہی کوئی نہیں. جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے. مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں. آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے کس طرح تجارت فرمائی, مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ. حضرت خدیجہ کا مال, اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں. اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ اشر ہوگا. آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, سچا دیانتدار, التاجر الصدوق الامین, سچا ہو, امانت دار ہو, وعدے کا پکا ہو, نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں, ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں. ہم نے گندم کاشت کی, وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی, بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں, کیا جھوٹ بولوں, کیا دھوکہ دوں. ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی, ہم نے ڈھیر لگا دیا, व्यापारी نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا. اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے, کیا جھوٹ بول سکتا ہے, کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں. آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو, روزانہ ذبح ہوتے ہو. ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا, تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی, بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا. میں کہا ایک ہی کیتا ہے, اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ, پھر میں شیو کرا چڑھا. میں کہ ہوں جھوٹ حلال ہو گیا, داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال. لگ بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتے.
پہلے ایک گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا, اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے, شیو بھی کراتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, اس نے پھر رکھ لی ان اشارہ پکی داڑھی. آپ کا ٹیسٹ ہے, میرا ٹیسٹ کوئی نہیں, میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں. میں نے آج کاشت کیا ہے, 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے. اب ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں, ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے, لینا ہے, دینا ہے, خریدنا ہے, بیچنا ہے. زمیندار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے, لینے دینے کا کوئی چکر. اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے, سارا سرگودا باغ ہے ان کے یہاں. ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں, کپاس اور یہ گندم, چاول, آلو کوئی نہیں, کنو ہے. سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا, ایک دفعہ سودا صحیح طرح کرو, پھر اس سودا کو نبھا لو, مکرنا جاؤ, کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو, یہ نہ کرو. لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا, میں زمانہ دیتا ہوں, نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا. نبیوں کے ساتھ کتنے بڑے وی آئی پی ہو, چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی, چناب کلب کا ممبر بن گئے. تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں, نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرواؤں گا, نبیوں کے ساتھ, والصدیقین والشہداء والصالحین, اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا. تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصل آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے. تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو. بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں, کپڑے کی چادریں موٹے پر کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں, کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا, کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں. سبحان اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے, توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے, حرام سے بچ جائے, سچ پہ جم جائے, جھوٹ سے بچ جائے, دیانت پہ جم جائے, دھوکے سے بچ جائے. تو عمر کہنے کہ نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے, سارا کام ہے, چلو میرے ساتھ واپس آؤ. ان کو واپس لائے, ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا. پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی, میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا. انہوں نے کہا میں تاجر تھا, میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا. اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا, میرا وظیفہ مقرر کرو. تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی, اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا. اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے. حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے. 48,000 دینار, 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشک سونے کا. حساب زب لا کے ویکھو کتنے اربا روپے جنہوں کی زکات بن جاتی, کروڑوں روپے میں ان کی زکات بن جاتی. تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے, گورنر بھی بنے. تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے, خود میرے نبی نمونہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا, یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان میں کر دوں گا, لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو, اپنے وعدے پورے ہو جائیں. ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے. چاہے تھے آگے تو جنید بتا دے بھی واز کریں تو سا کھانا گل ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتی. میں صاف کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے. تو معاملہ ہوا, انہوں نے کہا آپ ٹھہرے, میں ابھی آتا ہوں, میں بھی آتا ہوں. وہ گیا ہے اور بھول گئے. 3 دن کے بعد گزر ہوا تو وہیں کھڑے تھے. کہا میرے دوست لقد ابتنی, تو نے مجھے تھکا دیا. لقد اتعبتنی. 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا, میں کھڑا ہوں, اور وہ بھول گیا. 72 گھنٹے کے بعد وہ آیا تو میرے نبی وہیں موجود تھے. میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے کہیں. میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں قرآن میں. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق, جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں, نہیں توڑتے. تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی ہیں. ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں, تیری مان ہوگا, اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی. کریں گے لوگ, کریں گے, یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں, لوگ ہیں, اللہ کا فضل ہے, لوگ ہیں لاکھوں میں ایک. لیکن اگر نیچرل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں. پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے, دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے, فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے. سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے. لہٰذا
اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے. ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا. تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی ہوئی، ایڈی ساری کوئی میرا خیال 54-58 ہوئے گا. میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کام دا؟ آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جاوے. چور تو وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا. یہ شریف بندے واسطے لایا وہ نیت نہ خراب ہو جائے. تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے.